نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خصائص علی علیہ السلام کا درس بھی جاری ہے، اور ہم اس حدیث مبارکہ کے اوپر گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت معاویہ نے یہ فرمایا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کہ ما منعک ان تسب ابا تراب، اور سب سے پہلے ہم نے اس کے اوپر گفتگو مکمل کی تھی کہ بعض لوگوں نے جو اس کے اوپر اعتراض کیا ہے کہ بکیر بن مسمار ضعیف راوی ہے، اس کو ہم نے بہت تفصیل سے ایڈریس کر لیا تھا۔ پھر اس کے متن پہ یہ اعتراض کیا گیا کہ یہ روایت شاذ ہے کیونکہ اس کے اندر زیادتی ثقات ہے، تو زیادتی ثقات کے مسئلے کو بھی الحمدللہ تعالی ہم لوگوں نے بہت تفصیل سے ڈسکس کر لیا۔ اب مزید اس حدیث مبارکہ کے متن پر گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ لازم سمجھتا ہوں کہ لفظ سب کے اوپر گفتگو کی جائے تاکہ پتہ چلے کہ سب کا معنی کیا ہے، عربی زبان میں یہ کس کس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے بعض لوگ جو ہیں وہ اس پورے کے پورے ایونٹ کو جو بنو امیہ کے دور میں چلتا رہا بہت زیادہ انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ایسا شو کرتے ہیں جیسے کہ تو کچھ تھا ہی نہیں۔ اگر کوئی سب و شتم ہو رہا تھا تو یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ بعض کہتے ہیں یہ صرف ایک پولیٹیکل کرٹیسزم تھی، ایک سیاسی تنقید تھی جو یہ چل رہی تھی، اس کے سوا یہ کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کو بیان اس طرح سے کیا جاتا ہے جیسے یہ جو کچھ بھی ہوا یہ سب بالکل ٹھیک تھا، جائز تھا، اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اطلاق کریں، یا جس سے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں کسی قسم کا کوئی حرف آتا ہو، اس طرح کا امیج کریٹ کیا جاتا ہے۔ تو ایک آرگومنٹ اس بات پہ یہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے یہ ماننا ہے کہ یہاں پر سب کا مطلب گالی یا سب و شتم یا لعنت یا اس طرح کا ہے، تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض مقامات کے اوپر سب کیا، جو لفظ روایت کے اندر آتا ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے ابھی کہ تو وہاں پر آپ اس کا ترجمہ گالی کیوں نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح سے بہت ہی مزے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے درمیان ایک جو واقعہ پیش آیا تھا اس کو پھر لے کر آتے ہیں کہ اس کے اندر بھی دیکھیں نا لفظ ہے کہ حضرت عباس نے سب کیا حضرت علی کو، تو یہاں پر بھی بالکل وہی معنی آپ کو مراد لینا پڑے گا جو کہ اس حدیث میں ہے، ما منعک والی حدیث میں۔ تو یعنی اس کو یہ کنسپشن دی جاتی ہے کہ جیسے سب کا صرف ایک ہی معنی ہے، اور اگر آپ نے کسی ایک جگہ پر اس کا معنی لعنت کر دیا ہے تو یہ لازم ہے کہ تمام مقامات پر اس کا ترجمہ وہی کیا جائے۔ اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ والا جو معاملہ ہے، وہ جو حدیث ہے جو اس معاملے میں انہوں نے ایک طرح سے یوں کہیں کہ ویپن کے طور پر رکھی ہوئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اگر کوئی یہ ما منعک ان تسب ابا تراب روایت دکھا دے تو ہم اس کو یہ بھی دکھا دیں کہ دیکھیں حضرت عباس نے بھی تو سب کیا تھا، تو یہ کون سی کوئی بڑی بات ہے، علی کو بس سب کر لو، کوئی بات نہیں ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ والی حدیث کو ہم ایک مستقل نشست میں تفصیلی اس کے اوپر گفتگو کریں گے، اور اس کے اوپر رجال پر بھی میں کلام کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ، اور اس کے اوپر ہم لوگ اس کے متن پر بھی کلام کریں گے کہ وہاں پر معاملہ کیا پیش آیا تھا در حقیقت، اور اس کو کیا رنگ دیا گیا، انشاءاللہ اس کے اوپر اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ لیکن آج کی جو نشست ہے اس میں ہم صرف لفظ سب کو لیں گے اور اس کے معنی کو ایکسپلور کریں گے، مختلف اینگل سے دیکھیں گے تاکہ یہ تصور ذہن میں واضح ہو کہ یہ ہے کیا۔ میں پہلے یہ بات بتاتا چلوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، اس طرح ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ جو ہے وہ گالی دیتے تھے، یہ ترجمہ بالکل غیر مناسب ہے، بالکل غیر مناسب ترجمہ ہے، اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بات بالکل درست ہے کہ ان سے کسی بھی طریق سے گالی دینا ثابت نہیں ہے ہمارے نزدیک کہ حضرت معاویہ نے حضرت علی کو کبھی گالی دی ہو، نہیں۔ جب ہم لفظ گالی استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ پاک و ہند کے اندر جو گالی چلتی ہے وہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، نہیں یہ چیز نہیں ہے۔ ہاں لیکن جو سب کے دوسرے معنی ہیں جس کے اندر کریکٹر اسیسینیشن شامل ہے، کسی کی عزت کے اوپر کلام کرنا، کسی کو ڈیفیم کرنا، یہ اس طرح کی چیزیں شامل ہیں، البتہ یہ سب و شتم جو تھا یہ وہاں چلتا رہا، تو لہٰذا ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ وہ گالی دیا کرتے تھے، البتہ یہ ضرور تھا کہ وہ کریکٹر اسیسینیشن کرواتے تھے اور ان کے سامنے یہ چیزیں چلتی تھیں۔ اب اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ پہلا آرگومنٹ جو یہ رکھا گیا کہ
سب کا اگر معنی آپ نے اس مقام کے اوپر گالی یا لعنت لینا ہے یا کوئی اور ترجمہ لینا ہے تو لازم ہے کہ جہاں جہاں پر بھی لفظ سب اپیئر ہو رہا ہے وہاں پر بھی اس کا ترجمہ گالی کیا جائے، اور سب کا ترجمہ گالی نہیں بنتا۔ یہ ایک ٹوٹل آرگومنٹ ہے جو اس کے اگینسٹ رکھا جاتا ہے۔ اس کا جواب دینے سے پہلے میں یہ بھی پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ ان لوگوں کو کوئی غرض نہیں ہے، اگر آپ یہ ثابت بھی کر دینا کہ وہاں پر واقعتاً گالی ہوتی تھی، تو ایک شخص ہے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم ہم، اس کا مجھے وہ دکھایا گیا کہ وہ لکھ یہ رہا تھا، اس کا تعلق یہ ہمارے جو ہے نا وہ بریلوی احباب کے ساتھ ہے، اور میں یہی امید کرتا ہوں کہ سارے جو ہمارے بریلوی حضرات ہیں وہ یہ ویو نہیں رکھتے ہوں گے، لیکن بہرحال وہ بہت بڑا ایک ریپرزنٹیٹیو ہے اور حدیث کے باب میں بہت زیادہ اسماء و رجال پہ کام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ چیز لگا رکھی ہے کہ وہ اہل بیت کے خلاف ہی لکھتا ہے۔ جب بھی لکھتا ہے وہ کسی حدیث کی تنقیص کے اندر ہی لکھتا ہے، بس یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا اس کی چوائس ہے، وہ جس کو جس مرضی کام کے اوپر لگا دے، اس کے اوپر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس کا کہنا یہ ہے اس آدمی کا کہ اگر انہوں نے گالی دی بھی ہے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اگر صحابی گالی دے گالی کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صحابی کے بعد اگر کوئی گالی دے گا تو تب جا کر مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہوگا۔ بھئی یہ اس طرح کی ایکسیپشن کریٹ کر کے ایک مذاق بنا رکھا ہے، یعنی سم ہاؤ ان کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ جو صحابہ ہیں یہ قرآن اور حدیث کے اندر جو وارد احکامات ہیں اس سے بری ہیں، ان کے اوپر یہ اپلائی نہیں ہوتے، حالانکہ یہ تو متواتر قرآن کی نصوص اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے اندر جو نصوص وارد ہوئی ہیں اس کے بالکل واضح خلاف ہے، بالکل واضح خلاف ہے۔ اور یہ کہنا کہ عمل کا اثر انسان کے ایمان کے اوپر نہیں پڑتا کسی بھی قسم کا اور اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، سب بخشے بخشوائے ہیں، یہ پیور مرجئہ کا عقیدہ ہے جو سم ہاؤ ہمارے اندر پینیٹریٹ کر گیا ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھ لیں کہ ان کو فرق نہیں پڑتا کہ سب کا ترجمہ اگر گالی بھی کر دیا جائے، بس یہ اعتراض برائے اعتراض جو ہے نا وہ انہوں نے بنا رکھا ہے کہ سب کا ترجمہ یہ نہیں بنتا، سب کا ترجمہ کچھ اور بنتا ہے۔ اب سب کے اوپر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ وجوہ اور نظائر ہوتے ہیں، اس کو قرآن کے جو لوگ علوم القرآن کو پڑھتے ہیں اس چیز کو جانتے ہیں کہ ایک ہی لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک لفظ کو پکڑ کے اس کا ترجمہ ہر جگہ سیم وہی کر دیں جو کہ کسی ایک مقام پر آیا ہے۔ تو اس کو وجوہ ایسے الفاظ کو کہا جاتا ہے جو کہ لفظ تو ایک ہوتا ہے لیکن اپنے کانٹیکسٹ کے حساب سے وہ مختلف میننگز رکھتا ہے۔ اب اس کی میں چند ایک مثالیں آپ کو میں قرآن حکیم سے دیتا ہوں تاکہ یہ معاملہ سمجھ آ جائے کہ لازم نہیں ہے کہ ایک لفظ اگر کسی ایک جگہ پر ایک ہی معنی، ایک معنی میں، خاص معنی میں استعمال ہوا ہے تو یہ ہر جگہ آپ اس کو اسی معنی پر اپلائی کریں، نہیں۔ اور یہ باتیں ان لوگوں کو بھی پتہ ہیں جو یہ بول رہے ہیں نا کہ سب کا ترجمہ یہاں پر یہ کیا ہے تو وہاں پر بھی وہی کرنا پڑے گا، ان کو بھی یہ باتیں پتہ ہیں، لیکن آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے سب چلتا ہے۔ دعا مثال کے طور پہ لفظ ہے دعا، قرآن حکیم میں دعا لفظ عبادت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ پھر یہ دعا لفظ استعانت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ پھر سوال کرنے کے بارے میں بھی استعمال کیا گیا ہے، جیسے ادعونی استجب لکم۔ پھر قرآن حکیم میں ندا کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے لفظ دعا، یوم یدعوکم، جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے۔ پھر نام یعنی تسمیہ کے معنی میں بھی اس کو استعمال کیا گیا ہے، جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ دیکھیں لفظ دعا ہے وہ کتنے مختلف معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح لفظ ذکر ہے، ذکر لفظ زبان کا جو فقط ذکر ہوتا ہے اس کے لیے بھی استعمال کیا گیا، جیسے کہ فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم۔ پھر اسی طرح قلب کے ذکر کے لیے بھی اس کو استعمال کیا گیا ہے، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ پھر ذکر حفظ کرنا، یاد کرنا، اس معنی میں بھی اس کو استعمال کیا گیا ہے، جیسے وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ۔ پھر طاعت اور بندگی کے معنی میں بھی اس کو استعمال کیا گیا قرآن میں، جیسے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ پھر ذکر بمعنی نماز بھی آیا ہے، پھر نصیحت کے معنی میں بھی آتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ۔ یہاں تک کہ پھر بات کرنے کے معنی میں بھی ذکر لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے اذکرنی عند ربک۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر لفظ قرآن کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي۔ تو اب لفظ ذکر ہے اور بھی بہت سارے معنی میں، یہاں تک کہ تراث، شرف، عیب اور مختلف معنی میں لفظ ذکر استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح لفظ رحمت کو دیکھ لیجئے، رحمت بمعنی اسلام بھی استعمال ہوا ہے، جیسے یختص برحمتہ من یشاء، مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے وہ اسلام ہے۔ پھر ایمان کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے کہ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ۔ پھر رحمت جو ہے وہ جنت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے کہ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔
تو ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی لفظ ہے وہ آپ نے ہر جگہ پر اس کو ایک ہی معنی میں جو وہ استعمال کرنا ہے، بلکہ آپ کو میں خاص چیز میں بتاتا چلوں، یہ لفظ ہے اصحاب النار، اس کا معنی تو یہ ہے کہ جہنم کے لوگ، اور پورے قرآن میں اسی طرح مستعمل ہے، لیکن ایک خاص مقام ہے جو کہ قرآن حکیم میں اللہ پاک فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ۔ اس آیت مبارکہ میں اصحاب النار سے مراد دوزخ کے جو محافظ فرشتے ہیں وہ ہیں، یہاں پر دوزخی لوگ مراد نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ چیز تو ویل اسٹیبلشڈ ہے کہ ایک لفظ اپنے کئی معنی کئی مفاہیم رکھتا ہے، سیاق اور سباق کے حساب سے ہی اس کے معنی کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے۔ صرف ایک جگہ پر معنی پکڑ کے یہ نہیں کہہ سکتے اب دوسری جگہ پر بھی وہی معنی اس کا استعمال کیا جائے گا۔ ہم دیکھیں گے کہ کانٹیکسٹ کیا ہے جس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، اس کی سراؤنڈنگ کیا ہے جس سراؤنڈنگ میں بات ہو رہی ہے، اور پھر وہاں جا کر ہم اس لفظ کا اس کے محل کے اعتبار سے اطلاق کریں گے کہ اس کا معنی اس مقام پر کیا بنتا ہے۔ تو جب یہ بیسک آئیڈیا کلیئر ہو گیا، اب آتے ہیں لفظ سب کی طرف۔ عربی زبان میں سب کے جو لغوی معنی ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، اپنی اصل میں اس کا معنی ہے کسی چیز کو کاٹ دینا، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا استعمال، سب لفظ کا استعمال شتم کے معنی میں بھی ہوا۔ شتم کہتے ہیں گالی گلوچ کرنا ایک دوسرے کے اوپر، اس کو بولا جاتا ہے، اور وہ اس کی وجہ یہ کہتے ہیں کہ بیان کی جاتی ہے کہ کیونکہ جو شتم ہوتا ہے یعنی جو سب ہوتا ہے یہ عزت کو کاٹتا ہے، عزت کے ختم کرنے کا باعث ہے، کریکٹر اسیسینیشن کا باعث ہوتا ہے جو سب ہوتا ہے، اسی وجہ سے سب کو سب کہا جاتا ہے، یعنی کاٹنے والا، یعنی عزت کو کاٹنے والا کے سینس میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر النہایہ جو غریب الحدیث کے باب میں بہت کمال کی کتاب ہے ابن اثیر کی، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ حدیث ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلمی فسوق، مسلمان کو سب کرنا فسق ہے۔ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے شتم، یعنی گالی دینا فسق ہے، تو یہاں پر سب بمعنی گالی استعمال ہوا ہے۔ پھر النہایہ کے اندر ہی جو لعن کو جب انہوں نے ڈیفائن کیا کہ لعنت کس کو کہتے ہیں، تو لعنت کو پہلے وہ اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوری، اور مخلوق کے اعتبار سے اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کے اوپر سب کرنا اور بد دعا کرنا وغیرہ، کسی کو اس کو لعنت کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب لفظ لعنت کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے تو اس کے اندر لفظ سب کو لایا جا رہا ہے ایکسپلین کرنے کے لیے کہ لعنت کا معنی کیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ لفظ سب کے اندر لعنت کا مفہوم بھی موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر نہیں پایا جاتا۔ پھر ابن اثیر رجم کے معنی کو ڈسکس کرتے ہیں کہ رجم کس کو کہتے ہیں۔ اس کے اندر وہ حضرت عبداللہ بن مغفل کا قول لے کر آتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا لا ترجموا قبری، کہ میری قبر کے اوپر رجم نہ کرنا، بھائی میری قبر کو رجم نہ کرنا۔ اس کے پھر مختلف معنی لوگوں نے بیان کیے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، اور بعضوں نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ لا تقولوا عندہ کلاما سیئا قبیحا، کہ کوئی بھی سخت برا گندا کلام میری قبر کے پاس نہ کرنا، من الرجم السب والشتم۔ اور فرماتے ہیں کہ رجم کا ایک معنی جو ہے وہ سب اور شتم بھی ہے، رجم کا ایک معنی ایک سب اور شتم بھی ہے جو کہ عربی زبان میں مستعمل ہے۔ تو یہاں پر پھر دیکھیے کہ ایک قبیح چیز کو بیان کرنا، کسی گندے قول کو بیان کرنا، اس کے لیے لفظ یہاں پر سب استعمال کیا گیا ہے۔ پھر علامہ انباری اس کو لکھتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے اور یہ حدیث کی مختلف کتب میں بھی آیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اقرض من عرضک لیوم فقرک، اپنی عزت میں سے کچھ حصہ قرض دے دو، کچھ چیزیں رکھ دو، محفوظ کر لو اس دن کے لیے جس دن تم فقیر ہوگے، جس دن تم فقر سے گرے ہوگے، یعنی قیامت کے دن۔ اب اس کی شرح جب کی ہے شارحین نے تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے بھائی کہ اگر کوئی تمہارے آباء کو اور تمہارے اسلاف کو سب کرے، اب دیکھیے یہاں پر سب کرے، تو تم جواب میں اس کو سب نہ کرو بلکہ یہ معاملہ قیامت کے دن تک کے لیے چھوڑ دو۔ اب یہاں پر پھر یہ معنی واضح ہو گیا کہ سب کا تعلق ہوتا ہے انسان کی عزت کے ساتھ، کریکٹر اسیسینیشن کو بولتے ہیں، کسی کی ذات کے اوپر حملہ اس انداز سے کیا جائے کہ جس سے اس کی شخصیت متاثر ہو، اس کو سب کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا ایک معنی جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح تہذیب اللغہ کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رجم جو ہے اس کو سب و شتم بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد جو کہ چچا ہیں، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، سورہ مریم کی آیت مبارکہ ہے کہ میں تمہیں رجم کروں گا
یہ اس کے لفظ میں تمہیں رجم کروں گا. تو اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھتے ہیں یعنی لَأَسُبَّنَّكَ کہ میں تمہیں سب کروں گا اور میں تمہیں شتم کروں گا، کیونکہ رجم اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. فی اللغہ جو کتاب ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جب لعنت کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ لعنت کس کو کہتے ہیں، تو اس کے اندر بھی یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ ثُمَّ يُدْعَوْ فِي مَعْنَى السَّبِّ وَالتَّعْذِيبِ. پھر لعنت جو لفظ ہے یہ سب اور تعذیب کے معنی میں بھی پھر اس کو استعمال کیا گیا. پھر محیط فی اللغہ اسی کتاب کے اندر ہی پھر لفظ سین با با یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس کو شتم کو بولا جاتا ہے. لفظ سباب بھی یہیں سے نکلا ہے. پھر مشاتمہ یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ گالم گلوچ کرنا، وہ بھی یہیں سے لفظ نکلا ہے. اور پھر آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ سب جو ہے یہ کاٹنے کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ تلوار کو بھی کہتے ہیں، تلوار کو بھی کہا جاتا ہے کہ سباب العراقیب، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کیونکہ یہ کاٹ دیتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ سب کی جو اصل ہے، جو روٹ ہے، یہ عیب ہے، کسی کے اندر عیب لگانا. پھر اسی طرح کا معنی جو ہے وہ غریب الحدیث میں علامہ خطابی نے بھی بیان کیا ہے کہ سب کا روٹ میں معنی ہے کاٹنا، اور پھر یہ شتم کے معنی میں بھی پھر یہ مستعمل ہوا ہے. اور جو کتاب ہے الفروق اللغویہ یاسکری کی بڑی زبردست کتاب ہے، اس کے اندر وہ سب اور شتم کے درمیان ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ ان دو سینونیمز میں، ان دو مترادفات میں در حقیقت فرق کیا ہے. کہتے ہیں پہلے وہ شتم سے شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں شتم کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں قبیح قول کرنا، کسی کے بارے میں اس طرح سے بات کرنا کہ جو قبیح ہو. اور پھر آگے جا کر وہ بات کرتے ہیں کہ پھر سب کیا ہوتا ہے، ہوا الاطناب فی الشتم. پھر شتم میں جب کوئی بندہ حد سے آگے نکل جائے، ایگزیجریٹ کرے، اس کو پھر سب کہا جاتا ہے. تو سب جو ہے یہ اس سے بھی بری فارم ہے، شتم سے بھی بری فارم ہے. پھر تفسیر البسیط میں اس کا ذکر کیا گیا کہ لیس کہتے ہیں کہ لعنت کے معنی کے اوپر کہ لعنت کیا ہے، کہتے ہیں تعذیب کو بولتے ہیں. جب یہ کہا جاتا ہے کہ لعنہ اللہ، اللہ اس کے اوپر لعنت کرتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اس کو عذاب دے گا. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر لعنت جو ہے وہ عذاب کے معنی میں مستعمل ہے، اور لعن جو ہے یہ سب کو بھی بولتے ہیں اور یہ شتم کو بھی بولا جاتا ہے. اسی طرح جو لباب التفاسیر ہے علامہ کرمانی کی، اس کے اندر انہوں نے بڑے خوبصورت اور جامع الفاظ میں لفظ سب کو ڈسکرائب کیا ہے. وہ کہتے ہیں الصبر الذکر بالقبیح، کسی برے اینگل کے ساتھ، برائی کے ساتھ کسی کا ذکر کرنا، اس کو سب کہا جاتا ہے. اور تفسیر رازی کے اندر پھر امام رازی نے بھی اسی طرح کا معنی بیان کیا رجم کو ڈسکس کرتے ہوئے کہ رجم جو ہے یہ سب اور شتم کو بھی بولتے ہیں، لِأَنَّهُ رُمِيَ بِالْقَوْلِ الْقَبِيحِ، کیونکہ جس کو رجم کیا جا رہا ہوتا ہے وہ اس آدمی کے اوپر ایک بہت ہی بری چیز کا الزام ہوتا ہے. تو ان تصریحات سے یہ چیز تو سمجھ آ گئی کہ سب کا معنی یہ صرف ہلکی پھلکی سی پولیٹیکل کرٹیسزم نہیں ہوتا. سب کو ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہنسی مذاق میں ایک دوسرے کے ساتھ کر دی جائے، یہ وہ چیز نہیں ہے. سب اس کو کہتے ہیں جس کے اندر کسی کی عزت کے اوپر حرف آتا ہے. اب اس کے لیولز ہیں، اس کو ہم آگے جا کے ڈسکرائب کرتے ہیں. اب میں چند ایک اور میں لغات لے آتا ہوں تاکہ یہ واضح رہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کیونکہ اس کا ہم اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں تو کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. یہ میرے پاس یہ مصباح اللغات ہے، اس کے اندر لفظ سب کو وہ ڈسکرائب کرتے ہیں. کہتے ہیں سبّہ سبّن، اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں کہ سخت گالی دینا. اور پھر ایک جگہ جا کے وہ لکھتے ہیں کہ سبّبہ یعنی بہت گالی دینا. الاسباب سبب پیدا کرنا، اس معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں سابہ مسابتاً و سباباً، کہتے ہیں اس کا معنی ہے گالی دینا. تسببہ اسباب ڈھونڈنا. اور پھر آگے جا کے فرماتے ہیں کہ تسابہ رجلانی یعنی باہم قطع تعلق کرنا اور گالی گلوچ کرنا، اس کا یہ معنی ہے. پھر استبہ القوم، اس کا معنی ہے باہم گالی گلوچ کرنا. پھر استسب لہ یعنی گالی کے لیے پیش کرنا. یہ سارا معنی آپ شروع سے اول تک پڑھ لیں، اس کے اندر یہی کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد اردو زبان کے اندر ایک اور کتاب ہے لغات القرآن، اس کے اندر بھی سب کا معنی جب یہ کیا گیا تو یہی کیا، کسی کو برا بلا کہنا، گالی دینا، اس کا یہی ترجمہ کیا گیا ہے. اب اس مقام کے اوپر میں سپورٹ کے لیے لین کی جو ڈکشنری ہے، یہ بہت ہی مشہور ڈکشنری ہے جو کہ استعمال کی جاتی ہے، اور لین کی جتنے بھی ریفرنسز ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے کلاسیکل لغت سے ہی لیے ہیں. تو اس لیے میں یہاں پر اس کو صرف سپورٹ کے طور پر لے کر آ رہا ہوں تاکہ اس کے معنی کو اور واضح کیا جا سکے. لین جب اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہی ریوائلڈ ہم، ویلیفائڈ ہم، اپ بریڈڈ ہم، ریپروچڈ ہم، ڈیفیمڈ ہم، گیو اے بیڈ نیم ٹو ہم. تو یہ مختلف معنی جو ہیں اس کے آتے ہیں. اب انہی معنی کو جب ہم اس کو اور ایلیبوریٹ کرنا چاہیں کہ اس کا مطلب ہے کیا، ان جو چیزیں جو جہاں پر جو بیان کی گئی ہیں، اس سے آپ کو لیول سمجھ آ جائیں گے کہ سب کے کتنے لیولز ہو سکتے ہیں. اب آکسفورڈ ڈکشنری سے میں ان الفاظ کے ترجمہ جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں.
ریوائل کہتے ہیں ٹو کرٹیسائز سم باڈی سم تھنگ ان اے وے دیٹ شوز ہاؤ مچ یو ڈس لائک دیم، کسی کو اس طرح سے تنقید کا نشانہ بنانا جس سے یہ پتہ چلے کہ آپ کو اس شخص سے کتنی نفرت ہے، ایک یہ معنی ہے۔ ویلیفائڈ اس کا معنی یہ ہوتا ہے ٹو say or write unpleasant things about somebody or something so that other people will have a low opinion of them، کہ کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا یا لکھنا، کوئی ایسی unpleasant بات کہنا یا لکھنا کہ جس سے دوسرے لوگوں کے سامنے وہ جو شخص ہے اس کی لو اوپینین آئے، یعنی کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا، کسی کے مقام کو لوگوں کی نظر میں گرانا، اس معنی میں یہ لفظ سب استعمال ہوتا ہے۔ پھر اپ بریڈ اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں ٹو کرٹیسائز سم باڈی اور اسپیک اینگریلی ٹو دیم، کسی کے ساتھ کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا یا کسی سے غصے میں کلام کرنا، بیکاز یو ڈو ناٹ اپروو آف سم تھنگ دیٹ دے ہیو سیڈ اور ڈن، کیونکہ آپ کو ایسی چیز اپروو نہیں کرتے جو انہوں نے کی یا جو انہوں نے کہی۔ اب ایک یہ معنی، اب اس کے اندر کہیں پر بھی جو ہے یہ نہیں آ رہا کہ کسی کو گالی دینے کا معنی ہے، نہیں، اس میں گالی دینے کا معنی نہیں آ رہا، یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ کسی نے کوئی ایکشن کیا اور آپ اس سے متفق نہیں ہیں اور آپ نے زیادہ اگریشن کا اظہار کیا اس کے اوپر، اب اس کے اندر گالی کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ تو جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ والی جو روایت آتی ہے نا، اس کے اندر یہ معنی بنتا ہے اس کا، اگرچہ اس کو ہم اور ڈیپلی ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ، لیکن صرف میں نے اشارہ کر دیا ہے۔ پھر ایک معنی ہے اس کا ریپروچ کرنا، یعنی ٹو بلیم اور کرٹیسائز سم باڈی فار سم تھنگ دیٹ دے ہیو ڈن اور ناٹ ڈن بیکاز یو آر ڈس اپوائنٹڈ ان دیم، کسی نے کوئی کام کیا یا کسی نے یہ کام نہیں کیا تو اس کے اوپر کسی کو ایسا تنقید کا نشانہ بنانا، یہ دکھاتے ہوئے کہ آپ کتنے مایوس ہیں، آپ کتنے مایوس ہیں اس شخص سے۔ اور اس کا ایک معنی ہے ڈیفیم کرنا، یعنی کسی کی شہرت کو تنقید کا نشانہ بنانا، کسی کو بدنام کرنا، ٹو بی ویری ایگزیکٹ، کسی کو بدنام کرنا۔ کہتے ہیں ٹو ہارم سم باڈی بائی سیئنگ اور رائٹنگ بیڈ اور فالس تھنگز اباؤٹ دیم، یعنی کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا۔ اور آخر میں انہوں نے کہا کہ گیو اے بیڈ نیم ٹو ہم، کسی کو برا نام دینا۔ تو یہاں سے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو لفظ سب ہے اس کا ایک اوورآل مفہوم آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ کس رینج میں مستعمل ہے۔ اب آ جاتے ہیں احادیث مبارکہ کی طرف۔ احادیث مبارکہ میں بھی یہ مختلف رینجز کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے اندر گالی کا معنی بھی ہے، لعنت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، سمپل کرٹیسزم کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، صرف کسی کو تانا دینا اس کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ مختلف معنی ہیں جو اس کے بیان کیے گئے ہیں احادیث میں، جو مستعمل ہیں، جو کلام عرب میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ یو کی ناٹ سے کہ بس اس کا ایک معنی جو ہے نا وہ یہ ہے، اس لیے لازم ہے کہ ہر جگہ یہی معنی اپلائی کیا جائے۔ جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلمی فسوق و قتالہ کفر، اس کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ علامہ احمد یار خان نعیمی، یہ بہت مشہور بریلوی عالم گزرے ہیں، قادری پبلشرز نے پبلش کیا ہے، مشکات شریف کی کتاب ہے اور اس کا 2nd والیوم ہے، اس میں یہی لفظ ہے، لفظ سباب استعمال ہوا ہے، سباب المسلمی فسوق، اور اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور یہی ترجمہ علامہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہوں نے بھی یہ ترجمہ کیا ہے، اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے 1-2 مقامات پر میں نے اس کو دیکھا تھا کہ انہوں نے بھی یہی اس کا ترجمہ کیا ہے، سباب المسلمی فسوق، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ پھر اسی کتاب کے اندر ایک اور حدیث اسی باب میں آتی ہے، یہ 3-4 احادیث کے آگے، کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستبانی ما قال فعل البادی ما لم یعتد المظلوم، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گالی گلوچ کرنے والے جو کچھ کہیں اس کا وبال ابتدا کرنے والے پر جب تک کہ وہ مظلوم زیادتی نہ کرے اس کے اوپر پڑتا ہے جو اس کو ابتدا کرتا۔ تو دیکھیں جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سب کا مرتبہ جو ہے نا وہ ترجمہ گالی نہیں بنتا، یار پہلے ان علماء کو آپ کریکٹ کر لیں جا کے۔ اگر یہ موقف ہے ہمارے ہاں کہ ان معاملات کے اوپر کف لسان ہے، تو کف لسان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جھوٹا پروپوگنڈا جو ہے وہ جاری رکھیں، ہسٹری کو جو حقیقت ہے اس سے ٹوسٹ کر کے اپنے مسلک کے مطابق جو ہے وہ بیان کرتے چلے جائیں، اس کو آپ طرح طرح کے نام دیتے پھریں، اور پھر جب کوئی شخص آپ کی اس علمی خیانت کو ایکسپوز کرے کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ کہہ دیں یہ تو کف لسان ہونا چاہیے، اب کف لسان ہونا چاہیے۔ تو یار کف لسان کا مطلب یہ ہے کہ اب خاموشی اختیار کریں، کیوں بولتے ہیں آپ ان مسائل کے اوپر؟ جب آپ جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ ایسے جانے دیا جائے گا۔ اب اگر ایک تاریخی حقیقت کو اگر آپ اس کا انکار کریں گے نہیں، یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں، تو اس کو ہم ایسے جانے دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر صرف کف لسان ہے تو کف لسان جو ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ خاموشی اختیار کرو بھائی، نہ یہ بات کرو نہ وہ بات کرو۔ تو ہم جو بول رہے ہیں اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ اتنا زیادہ گرد ان مسائل کے اوپر ڈال رکھا ہے، اتنا جھوٹ بولتے ہیں ان مسائل کو لے کر کہ پتہ نہیں کیا جیسے ہو جائے گا۔
اور حالانکہ جو وہ لوگ جیسے مغیرہ بن شعبہ ہو گئے اور دیگر جو لوگ ہو گئے جن کے بارے میں کنفرم ایکسپلیسٹ چیزیں پتہ ہے ہمیں کہ وہ سب و شتم کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں آپ کو کبھی کوئی بندہ کلام کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. صرف ایک شخص کو بچانے کی گیم ہے ساری، اور اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. تو اب یہ دیکھیں یہاں پر لفظ سب بمانا گالی بھی استعمال ہوا ہے. اب آ جاتے ہیں اس حدیث مبارکہ کی طرف جس کے اندر یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سب کیا، تو کیا تم یہ کہو گے کہ نعوذ باللہ انہوں نے گالی دی؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے. اس حدیث کو پورا پڑھ لیتے ہیں نا، پوری بات بتایا کریں. وہ حدیث کے لفظ ہیں، اس کو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیز بیان فرمائی کہ فصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواصلہ والمستوصلہ. الواصلہ والمستوصلہ اس کا تعلق ہوتا ہے جو وگ لگائی جاتی ہے نا، جو فیک بال لگائے جاتے ہیں عورت جو اگر کرے تو یہ اس معنی میں جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کو ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی لٹرل لیں گے، کیونکہ حدیث کی کچھ فقہ بھی ہوتی ہے، حدیث کے صرف ظاہر پر عمل نہیں کیا جاتا، اور اس وقت یہ موضوع نہیں ہے. صرف بتانے کی مقصود ہے کہ یہاں پر لفظ سب استعمال ہوا ہے کہ آپ نے ان کو سب کیا. بھئی اس کے دوسرے الفاظ بھی تو آپ پڑھ لینا حدیثوں کے اندر جو آئے ہیں. صحیح بخاری کے اندر ہی یہ حدیث آتی ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، اور اس کے اندر لفظ ہیں کہ لعن اللہ الواصلہ، اس میں لفظ لعنت استعمال ہوا ہے. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث آتی ہے، اس کے اندر بھی لفظ یہی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ. بلکہ صحیح بخاری کے اندر ہی یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک اور طریق سے مروی ہے، اس کے اندر اس کے الفاظ یہ ہیں کہ لعن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الواصلہ والمستوصلہ. تو وہاں پر سب بمانا لعنت ہے، وہاں پر اس کو گالی نہیں کہیں گے، جس طرح پاک ہند کے اندر جو گالی بولتے ہیں نا وہ معنی نہیں ہے، وہاں پر لعنت ہے. اب اس کے شارحین میں سے ہر ایک نے یہی بات کی ہے، پھر میں سیمپل کے لیے دو رکھ دیتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. ایک ہے فتح الباری. فتح الباری کے اندر جب یہ سب والا لفظ آتا ہے تو ابن حجر فرماتے ہیں کہ قولہ فسبہ، انہوں نے جو کہا کہ سبہ کہ انہوں نے سب کیا، ای لعنا، اس کا معنی ہے کہ لعنت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کما صرح بہ فی الروایت الاخری الطریق الثانی سے، کہ دوسرے روایت جو دوسرے طریق سے آ رہی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر سب کا معنی لعنت ہے. یہی بات عمدۃ القاری میں بدر الدین عینی نے بھی کہی. وہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے ای لعن کما فی الروایت الاخری، جیسے کہ دوسری روایت کے اندر آیا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ بھئی جو لفظ سب ہے یہ لعنت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. اس لیے یہ جو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو آگے لے آتے ہیں نا کہ آپ کو کہنا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نعوذ باللہ من ذالک کسی کو گالی دی، نہیں، ایسی بات ہی نہیں ہے. ایک لفظ کے کئی معنی ہیں جو ہم بیان کرتے آ رہے ہیں، تو یہ پوری چیز کنسسٹنٹ ہے. البتہ اگر یہ رول اگر میں آپ کے اوپر اپلائی کر دوں نا کہ آپ ایک لفظ اگر آپ نے صرف جہاں پر ایک معنی اس کا لیا جا رہا ہے پورے قرآن میں یا تمام پوری حدیث کے مجموعے میں، آپ نے صرف اس کا وہی معنی لینا ہے، کوئی اور معنی مراد نہیں لینا، پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اب دیکھیں انہوں نے لفظ لعنت کو اور سب کو کس انداز سے جوڑا ہے. الادب المفرد انہوں نے باب قائم کیا ہے لا تسبوا البرغوث. برغوث کہتے ہیں ایک چھوٹا سا کیڑا، اس کو پسو بھی بولا جاتا ہے، فلی بولتے ہیں اس کو انگریزی زبان میں، اس کو برغوث کہا جاتا ہے. یعنی باب کا نام ہے کہ اس کو سب نہ کرو، لا تسبوا البرغوث، یہ لفظ سب ہے باب کا نام. اور جو حدیث امام بخاری نیچے لے کر آئے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے وہ حدیث آتی ہے کہ ان رجلا لعن برغوثا، ایک شخص نے برغوث کو لعنت کی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنہ، اس کو لعنت نہیں کرو، کیونکہ فَإِنَّهُ أَيْقَظَ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لِلصَّلَاةِ، کیونکہ انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی ان کو یہ نماز کے لیے جگایا کرتا تھا. اب یہاں پر دیکھیں کہ چیپٹر کا نام ہے سب، اور حدیث کے اندر لفظ لعنت استعمال ہوا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کس طرح لفظ سب کو اور لفظ لعنت کو اس مقام پر جوڑ رہے ہیں. پھر سب بمانا تان کے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ بڑی خاص حدیث ہے. اس کو امام احمد بھی روایت کرتے ہیں، اور اس کو امام نسائی نے اپنی سنن کے اندر بھی روایت کیا ہے، اور اس کی سند وغیرہ یہ صحیح ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہ ایک شخص کے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان کے درمیان کوئی معاملہ پیش آیا، تو اس نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کچھ برے الفاظ کہے، بلکہ جو عباس رضی اللہ عنہ کے جو بڑے ہیں ان کو کچھ برا بھلا کہا. بعض روایتوں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو تھپڑ دے مارا. تو ان دونوں کے درمیان جب لڑائی ہو گئی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر پہنچی کہ وہ لوگ تو اسلحہ لے کر آ گئے ہیں اور یہ معاملہ یہاں تک چلا گیا ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے. آپ نے لوگوں کو مخاطب کیا، آپ نے فرمایا ایھا الناس ای اہل الارض تعلمون اکرم علی اللہ، تمہارے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار شخص کون ہے؟ تو سب نے کہا انت یا رسول اللہ، کہ آپ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا فإن العباس منی
وَأَنَا مِنْهُ، اگر یہ ہے تو یاد رکھو کہ عباس مجھ سے ہیں اور میں عباس سے ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا لا تسبوا امواتنا فتؤذوا احیاءنا، کہ تم ہمارے فوت شدگان کو سب نہ کیا کرو کہ اس کے ذریعے کہ تم ہمارے جو لوگ زندہ ہیں ان کو تکلیف دیتے ہو۔ تو پھر لوگ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم معافی مانگتے ہیں، ہم آپ کے غصے سے، آپ ہمیں معاف فرما دیجیے، آپ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اس حدیث سے یہ سمجھ آیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے کہ جو لوگ فوت ہو جائیں ان کو سب نہ کرو، ان کو سب نہ کرو، اور آپ نے فرمایا کہ ہمارے جو لوگ فوت ہو جائیں ان کو سب نہ کرو، کہ ہمارے جو زندہ لوگ ہیں ان کو تم تکلیف دو گے۔ اور جن کی ہم بات کر رہے ہیں انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے اس حدیث کے اوپر بھی عمل نہیں کیا، ان کو بھی پتہ تھا ان سب باتوں کا، لیکن وہ بڑا واضح تھا کہ وہ قرآن و حدیث کی نصوص کی کھلی مخالفت کرتے تھے۔ مخالفت میں ان کو نظر آتا تھا کیا قرآن اور کیا حدیث ہے، تو اس حدیث کے خلاف بھی ان کا عمل ہے۔ اور یہ نہیں کہ یہ کوئی ہم ہی بات کر رہے ہیں، بلکہ اس کا ایک ایونٹ بھی باقاعدہ اس طرح کا پیش آیا۔ اس کو امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں سند صحیح کے ساتھ، اس کو امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے اپنی معجم الکبیر کے اندر۔ اور حدیث یہ ہے کہ مغیرہ بن شعبہ جو ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر سب و شتم کر رہے تھے، لفظ نالا استعمال ہوا ہے، نون الف لام، تو اس کو صحابی نے کیسے انٹرپریٹ کیا؟ وہ فرماتے ہیں زیاد بن ارقم رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے، مغیرہ کو کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت شدگان کو سب کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے؟ فَلِمَ تَسُبُّ عَلِيًّا وَقَدْ مَاتَ، تم علی پر سب کیوں کر رہے ہو جبکہ وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ شہید ہو چکے ہیں، تم کیوں سب کر رہے ہو؟ اب دیکھیں وہ جو وہاں عباس رضی اللہ عنہ والا جو واقعہ پیش آیا، اس کے اندر جو آپ نے بات بیان فرمائی، اس کو ایک صحابی نے باقاعدہ بنو امیہ کے دور میں ان کے خطیبوں کو مخاطب کر کے اس کے اوپر حدیث کو اپلائی کیا کہ بھائی کم سے کم تمہیں کسی چیز کا حیا نہیں ہے، اس بات کا تو حیا کرو نا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، کیوں سب کر رہے ہیں ان کے اوپر؟ تو یہاں پر بھی دیکھ لیجئے کہ لفظ سب کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب مزید آگے چلتے ہیں، جب واقعہ افک پیش آیا جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا، جب آپ کے اوپر تہمت لگائی گئی، ایک بہت مشہور واقعہ ہے، تو اس کے کانٹیکس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور آپ نے فرمایا ما تشیرون علی فی قوم یسبون اہلی، تم لوگ مجھے کیا مشورہ دیتے ہو ان لوگوں سے متعلق جو میری اہلیہ کو، جو میری زوجہ کو سب کر رہے ہیں، یسبون یہ لفظ ہیں، جو میری زوجہ کو سب کر رہے ہیں، تم لوگ مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ اور یہاں پر سب کا معنی یہ ہے کہ جو میری زوجہ کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں، تم لوگ مجھے اس کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ اب کیا یہاں معنی لیا جائے گا؟ سب کا معنی ہے ہلکی پھلکی تنقید، سیاسی تنقید، وہ کر رہے ہیں، یہ سب کا معنی لیا جائے گا یہاں پر؟ کیا وہ گالی دے رہے تھے؟ گالی تو نہیں دے رہے تھے، وہ ان کی کردار کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ پاک نے ان کے شان میں اور ان کے کردار میں ان کی پاکی کے اوپر قرآن کی آیات نازل کر دی جو تا قیامت اب مسلمان جو ہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، الحمدللہ تعالی۔ پھر اسی طرح سے یہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، اور پھر مکمل حدیث آگے جا کے آپ نے فرمایا کہ اگر تم روزے سے ہو اور تمہیں کوئی شخص سب کرے، فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، یا تم سے جھگڑا کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اب یہ کہہ دو کہ بھئی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں روزے دار ہوں، اس سے لڑو نہیں۔ اب اس کا معنی کیا ہے کہ کوئی تمہارے اوپر کوئی ہلکی پھلکی تنقید کر دے، کوئی پولیٹیکل تنقید کر دے، تو اس کو یہ کہا کرو کہ نہیں یار میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں تمہاری تنقید نہیں سن سکتا۔ اب یہی حدیث جو ہے یہ لفظ شتم کے ساتھ بھی آئی ہے، اس کو امام نسائی روایت کرتے ہیں اپنی سنن کے اندر کہ فَإِن شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر اس کو کوئی شتم کرے یا کوئی اس کے ساتھ جھگڑا کرے، فَلْيَقُلْ، وہ کہے کہ بھئی کہ میں روزے دار ہوں۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی جو لفظ سب ہے اس کا معنی واضح ہو جاتا ہے کہ سب کس کس معنی میں مستعمل ہے۔ پھر اب اس کے بعد ایک بہت ہی مشہور ایونٹ ہے کہ یہود جو تھے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راعینا کہہ کے بلاتے تھے، پھر اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایک ادب اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیسن سکھایا ہے وہ بھی پھر دیکھنے والا ہے۔ اس ایونٹ سے متعلق مفسرین لکھتے ہیں، اس کو ابو نعیم لکھتے ہیں اپنے دلائل کے اندر کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لفظ راعینا تھا وہ جو بولا کرتے تھے، فرماتے ہیں بلسان الیہود السب القبیح، یہ ایک بہت ہی بری گالی تھی وہ جو دیا کرتے تھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ پھر یہی بات
دوسری سند سے بھی آپ کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے کہ لا تقولوا راعنا، اس کی تفسیر میں فرمایا وذالک انہا سبہ، کیونکہ یہ سب تھا یہود کی زبان کے اندر، تو سب سے کیا مراد لیں گے یہاں پر؟ ہلکی پھلکی تنقید تھی تو اللہ پر وہ منع کر دیا؟ نہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ قبیح لفظ تھا، قبیح لفظ تھا جس کو منع کیا گیا، اور وہ ان لوگوں کی انٹینشن کیا تھی وہ لفظ استعمال کرنے کے پیچھے، اور یہاں دیکھیے لفظ سب استعمال ہوا ہے۔ پھر صحیح بخاری کے اندر آ جائیں، یہ مستح ان کا یہ واقعہ آتا ہے، اور یہ بھی جو افق والا واقعہ ہے اسی کے کانٹیکسٹ کے اندر یہ پوری کی پوری چیز آتی ہے کہ ان کے جو بیٹے تھے وہ اس کے اندر انوالو ہو گئے تھے، کہ مستح جو ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ وہ چل رہی تھیں تو ان کا اپنے کپڑے کے اندر پاؤں اڑا، وہ گر گئیں، تو ساتھ ہی انہوں نے ان کی زبان سے نکلا کہ تعیسا مستح، مستح تباہ ہو، یہ لفظ ہے تعیسا مستح، مستح تباہ ہو جائے۔ تو ان کے ساتھ ایک عورت جو کھڑی تھی انہوں نے کہا کہ بئس ما قلت، یہ کتنی بری بات تم نے کی ہے، تم ایسے شخص کو سب کر رہی ہو جو بدر میں شامل تھا، تم ایسے شخص کو سب کر رہی ہو جو بدر میں شامل تھا۔ اب دیکھیں یہاں پر لفظ سب جو ہے وہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کیونکہ یہ مستح یعنی کہ یہ ان کی والدہ ہے مستح کی، اب جب والدین اور خاص طور پر مائیں جو ہوتی ہیں جب ان کی زبان سے کبھی اس طرح کے جو ہے وہ لفظ نکلتے ہیں، دے ڈونٹ مین اٹ، ان کی انٹینشن وہ نہیں ہوتی کہ جب اگر کوئی ماں کہے کہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے، اس طرح کی بات اگر نکل جاتی ہے، بڑوں کی زبان سے نکل آتی ہے، وہ بد دعائیں نہیں دے رہے ہوتے، یہ ایک انداز ہے اور کیا اپنے غصے کا اظہار ہے، دے ڈونٹ مین اٹ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ والے معاملے کے اندر ایسے ہی جو ہے نا وہ معاملہ نظر آتا ہے جو حضرت عباس اور علی کے درمیان جو پیش آیا تھا، اس کو آگے انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے، لیکن میں نے لنک کر دیا اس مقام کے ساتھ اس کو بھی پھر ایک اور حدیث لیجئے، اس کو امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں کہ کوفہ کی مسجد کے اندر کچھ شخص جو تھے وہ لگے ہوئے تھے اور وہ سب کر رہے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو، ایک طویل حدیث ہے۔ تو وہاں پر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ کون ہے جو کس کو جو ہے نا سب و شتم چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ علی کو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو تمہارے سامنے سب و شتم کیا جا رہا ہے اور نہ تم اس کو روکتے ہو اور نہ تمہارا چہرہ بدلتا ہے؟ کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اس کے بعد انہوں نے عشرہ مبشرہ والی مشہور حدیث اس مقام پر بیان کی۔ تو یہاں پر دیکھیے، لیکن یہ والا سب نہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہلکی پھلکی پولیٹیکل تنقید تھی اور بس وہ معاملہ تھے، نہیں، یہ وہ نہیں چل رہا تھا، نہیں تو اتنا غصہ کا اظہار کرنا اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے اوپر انشاءاللہ آگے مزید گفتگو ہو جائے گی۔ پھر ایک صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث آتی ہے جس کو امام احمد اور دیگر بھی ائمہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضرت ابو عبداللہ جدلی اس کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیا تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کرتے ہو؟ تمہارے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کیا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا معاذ اللہ، انہوں نے کہا سبحان اللہ، اس طرح کوئی کلمہ بولا۔ تو اس کے جواب میں حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، من سب علیا فقد سبنی۔ اگر یہ ہلکی پھلکی تنقید ہے جس کا تعلق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے کچھ نہیں بنتا، تو حضرت ام سلمہ اس حدیث کو یہاں پر کیوں اپلائی کر رہی ہیں؟ حضرت ام سلمہ کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ وہاں پر جو سب و شتم چل رہا تھا وہ اس حدیث کے تحت آتا ہے کہ من سب علی فقد سبانی۔ ہاں، اب آپ ہیں جو ایک بنو امیہ کے خاص مفتیان اور جو ہے نا وہ فقہا پیدا ہو گئے ہیں ان کے، کہ سب کا ترجمہ کہیں سے کہیں لگا کر رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے مطابق جنہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کو سنا، ان کے مطابق یہ جو سب چل رہا تھا یہ وہی ہے جس کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من سب علی فقد سبنی۔ ہاؤ کین یو سے کہ یہ وہ سب نہیں ہے یا ان کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا، یہ بعد میں جو لوگ آئیں گے ان کے اوپر اپلائی ہوگا؟ عجیب دین کا جو ہے نا تماشا بنا رکھا ہے۔ تو اب یہ جو حدیث ہے نا من سب علی فقد سبنی، اس کا ترجمہ ایسے نہ کیا جائے جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، نہیں، اس کا ترجمہ نہ کیا جائے اس کا، بلکہ اس کا معنی یہ ہے جس نے علی کی عزت پر انگلی اٹھائی اس نے میری عزت پر انگلی اٹھائی، جس نے علی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کی اس نے میری کریکٹر اسیسینیشن کی، جس نے علی کو برا بلا کہا اس نے مجھے ہی برا بلا کہا۔ اس کو اس طریقے سے ترجمہ کیا جائے اور یہی حقیقت کے موافق ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج جو ہم نے گفتگو کی ہے اس سے سب کا معنی اور کتنے مختلف رینجز میں اس کے معنی ہیں اب وہ واضح ہو چکے ہوں گے۔ اب انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کے درمیان جو معاملہ پیش آیا اس کو تفصیل میں ڈسکس کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔